ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ وارث علوم اعلی حضرت عکس حضور حجت الاسلام، جانشین حضور مفتی اعظم، نور دیدہ حضور مفسر اعظم، فاتح عرب و عجم، شیخ الاسلام والمسلمین، حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کے خراج اور محبتوں کے گلدستے لیے حاضر ہے۔ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آپ کے علمی اور روحانی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے مرکز اہل سنت کی خدمات حقیقت کے آئینے میں۔ یاد رکھیں، وادی عشق و محبت شہر بریلی کو جو مرکزیت حاصل ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی ذات بابرکت اور اس سے نسبت اور آپ کی خدمات کی وجہ سے حاصل ہے۔ اس لیے جب مرکز اہل سنت کی خدمات کا ذکر ہوگا تو امام اہل سنت کی خدمات کو شمار کیا جائے گا۔ جب مرکز اہل سنت کی خدمات کو ہم ذکر کریں گے تو آپ کے خانوادے کے جتنے چشم و چراغ ہیں ان کی خدمات کا بھی ہم ضرور ذکر کریں گے۔ آپ حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی خدمات کا اگر سرسری طور پر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی خدمات میں جو سب سے عظیم خدمت ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی تجدیدی خدمات کے ذریعے سے آپ نے ہم غلامان مصطفیٰ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ تاریخ کے اس دور کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے فضلہ خوار، ان کے تنخواہ دار، دنیا دار مولوی جب امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی مکمل طور پر کوششیں کر رہے تھے اور قرآن اور احادیث کا سہارا لے کر اپنی من مانی ترجمانی اور تشریحات کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کے متفقہ اور مسلمہ عقائد و نظریات پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اب جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے معاذ اللہ رب ذوالجلال کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نظیر، جن کی مثال نہ نبیوں کی جماعت میں ملتی ہے نہ رسولوں کی صف میں نظر آتی ہے، ایسے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے کر کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کرنے کی ظالموں نے ناپاک سازشیں کی۔ وہ قوم جو ہر حال میں اپنا رشتہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باندھنے اور جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، شب و روز حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرمانہ طور پر پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے استغاثہ کرتی ہے، آقا کونین کی بارگاہ میں اپنا درد دل سناتی ہے، اپنے نبی کو زندہ جاوید مانتی ہے، اس قوم کے سامنے یہ عقیدہ دیا گیا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ایسے پرفتن دور میں میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے جو اپنی سب سے عظیم خدمت پیش فرمائی ہے وہ یہ کہ ان باطل فرقوں کا ایسا رد بلیغ فرمایا، ایسی سرکوبی فرمائی کہ آج پوری ایک صدی گزرنے کے بعد بھی امام اہل سنت کی ان تصنیفات کا جواب دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جب انہوں نے اس کا جواب علمی انداز میں دینے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا، امام اہل سنت نے اپنی بارگاہ کے فیض یافتہ کبھی حضور حجت الاسلام کو ان کے پیچھے بھیج رہے ہیں، کبھی حضور صدر الشریعہ کو ان کے پیچھے بھیج رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، بریلی سے لے کے بنگال تک، بریلی سے لے کر کے لاہور کی
منہ چھپا کر کے اپنے باطل عقائد و نظریات کو لے کر کے انہوں نے ہمیشہ دور بھاگنے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی تربت ایمان سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ یاد رکھنا، ایمان تمہارے پاس سب سے قیمتی دولت ہے. اگر یہ محفوظ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ ہاتھ سے چلا گیا تو تمہاری سب متاع عزیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور آج بھی تربت امام سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور میرے امام نے ان کے ان مکر و فریب والے چہروں سے بھی پردہ اٹھاتے ہوئے آقا کونین کی اس پیاری امت کو پیغام دیا ہے. دیکھو ان کے حلیے کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھ کر، ان کے سروں پر ٹوپی کو دیکھ کر، ان کو جبوں میں دیکھ کر، ان کو کرتا پاجامہ میں دیکھ کر کے کبھی دھوکہ مت کھانا. اپنی نسبت بارگاہ مصطفیٰ سے مضبوط رکھنا، اور جب بھی کہ تمہارے سامنے آئے بمانگے دعا ان سے کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. امام اہل سنت نے ایسے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے سے امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی ایسی حفاظت فرمائی ہے، ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ انعام ملا کہ اسی خانوادے کو رب ذوالجلال نے دوسرا مجدد ہم شبیہ غوث اعظم حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم کی صورت میں عطا فرمایا. حضور مفتی اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، وہ سبحان اللہ نازوں کے پلے ہوئے، لاڑوں کے پلے ہوئے شہزادے. سبحان اللہ، جب آپ نے دیکھا کہ ہندی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی بات آئی ہے، آج یہ ارتداد کا فتنہ بڑے عروج پر ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ آپ جب تاریخ میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ منظر بھی دکھائی دے گا جب آگرہ کے قرب و جوار کے علاقوں میں باضابطہ طور پر شدید تحریک چلائی گئی، ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو اسی مجدد اعظم حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت کے شہزادے حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم تنے تنہا نکل پڑے ہیں، اور آگرہ تک ٹرین سے، وہاں سے جہاں تک سواری کا انتظام ہو سکتا تھا سواری سے، اس کے بعد 20-20 کلومیٹر دور تک پیدل سفر کر کے قرب و جوار کے گاؤں میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ فتنہ اپنے پورے پر پھیلائے ہوئے ہیں، بازو پھیلائے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پر جا کر کے ان کا مقابلہ بھی فرمایا. اور جب آپ اپنے آپ کو آپ تنے تنہا نکل کر کے اس شدید تحریک کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ احسان ہے حضور سیدنا سرکار ہم شبیہ غوث اعظم کا کہ آپ نے اس زمانے میں شدید تحریک پر آپ نے ایسی مہر لگائی تھی، ایسا اس کا رد بلیغ فرمایا تھا کہ آج تک وہ منہ چھپائے پھرتے تھے. آج پھر جو ہے وہ باطل قوتیں سر اٹھاتی نظر آتی ہیں، آج پھر ان کے وہ ناپاک عزائم پھر ہمارے سامنے آتے نظر آتے ہیں. لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ہم شبیہ غوث اعظم جانشین حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت کے جانشین فاتح عرب و عجم حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کے جانشین، آپ کے وارث، آپ کے شہزادے، ہم سنیوں کی شان، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کے امیر قائد ملت حضور سیدی سرکار اسد رضا ہماری قیادت کے لیے ہمارے آگے آگے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ان قریب اس فتنے کا بھی ایسا رد بلیغ ہوگا، اس کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا کہ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، کہاں ہے قاضی القضات، کہاں ہے قائد ملت، کہاں ہے شہزادے پیارے؟ فیس بک پر بیٹھ کر تانا زنی کرنے سے جواب نہیں ملے گا. فیس بک پر بیٹھ کر کے قاضی القضات کو آواز دو گے تو شاید تمہیں جواب نہ ملے. اگر کبھی وقت ملے آ جانا ان کے قدموں میں، 2-4 لمحے گزار لینا، تمہیں پتہ چلے گا قاضی القضات کی زندگی کیا ہے، ان کے دل میں دھڑکنے والا دل امت کے لیے کس قدر بے چین و بے قرار نظر آتا ہے، ان کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں. اور پھر تم بھی کہو گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یاد رکھو سوشل میڈیا کے ذریعے سے فتنہ انگیزی، فتنہ بازی سے تمہیں جواب نہیں ملے گا. آؤ بارگاہ میں آؤ، قدموں میں بیٹھو، تمہیں جواب بھی ملے گا، ان کی عظمت و شان بھی نظر آئے گی. اور سبحان اللہ ہمارے قائد تو قائد ہیں پیارے، تم قائد کی بات کیا کرتے ہو؟ ان کے شہزادوں کو دیکھ لو،
साहिबजादा हुस्साम अहमद रजा को देख लो, साहिबजादा हुम्माम अहमद रजा को देख लो। सुभान अल्लाह, तुम्हें पता चल जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए खानवादा रज़विया बिलखुसूस इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान के चश्मो चराग, आपके खानदान के जितने अफराद हैं उनकी खिदमात क्या हैं, उनके दिल में धड़कने वाला दिल क्या जज्बात रखता है। और याद रखो, हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में हम इक्तिसाब फैज के लिए हाजिर हुए हैं। उनकी इस पाकीज़ा तालीमात पर हम अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अगर इस तौर पर जिंदगी गुजारोगे तो फिर इमाम ने जाते जाते बशारत दी है, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए।